نوجوان نسل نے اور اس کی ایک بڑی تعداد نے اپنی بہت سے خواب اور اپنی بہت سی خواہشات اور اپنی بہت سی سوچیں اس ایک تبدیلی کے ساتھ منسلک کر دی. میں اور آپ ہم میں سے کوئی بھی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا. اور مجھے جو سب سے زیادہ خوف آتا ہے وہ آتا ہے کہ وہ خواب جب ٹوٹے ہیں تو وہ لوگ کدھر جائیں گے, اور وہ تبدیلی جس کی امید لگا کے اور جس میں ان کو اپنے لیے ایک مستقبل نظر آ رہا تھا, جب وہ سامنے نہیں رہے گا تو کدھر جائیں گے. اور اس سے بھی زیادہ یہ اس کا کچھ تذکرہ کچھ آخری کالموں میں کیا ہے صافی صاحب نے کہ اس کے فوراً بعد جو بندوبست لایا گیا ہے, اور میں بالکل میر صاحب سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ وہ آیا نہیں, وہ بندوبست بھی لایا گیا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان 3 کتابوں کی جو سیریز ہے یہ ایک وہ تاریخ ہے جو لمحہ موجود میں لکھی گئی ہے. ایک تاریخ وہ ہوتی ہے جو بعد میں لکھی جاتی ہے, اور ایک تاریخ وہ ہے جو لمحہ موجود. اور یہ لمحہ موجود میں لکھی جانے والی تاریخ ان معاشروں میں لکھی جاتی ہے جہاں پہ تاریخ درست نہیں لکھنے کی اجازت دی جاتی ہے. تو ہمارا یہ سانحہ رہا ہے پچھلے 75 برس کے دوران کہ ہم نے تاریخ وہ لکھی ہے جو ہم چاہتے تھے, ہم نے تاریخ وہ نہیں لکھنے دی جو تاریخ اصل میں تھی میری آنکھوں کے سامنے. اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نوجوان بیٹھے ہیں, شاید ان میں سے کچھ لوگ اس وقت نہیں تھے. ہم نے ضیاء الحق کا وہ دور بھی دیکھا ہے جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگانے کے بعد ایک تاریخ ایسی لکھی جا رہی تھی جو ان کی مرضی سے لکھی جا رہی تھی. وہ تاریخ وہ نہیں لکھی جا رہی تھی جو حقیقت ہے. مرشد صاحب نے دونوں دوروں کا موازنہ کیا. میں سمجھتا ہوں کہ جو بھٹو صاحب تبدیلی لے کے آئے تھے اس تبدیلی کا موازنہ اس تبدیلی سے نہیں کیا جا سکتا جو عمران خان لانے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ وہ تبدیلی بھٹو صاحب نے جو لائی وہ پازیٹیو تبدیلی تھی, اور آج تک اس کے اثرات باقی ہیں. آج تک اس کے اثرات باقی ہیں. انہوں نے جو جرت دی ایک عام آدمی کو, جو اظہار کی جرت دی, جو انہوں نے اپنے حقوق کے لیے اس کو آواز اٹھانے کی جرت دی, اور جو باقی سب چیزوں کو تو چھوڑیے, جو میرا اپنا انسٹیٹیوشن تھا, جو انہوں نے سول سروس کا حصار توڑا, جو سب سے بڑا اس وقت ایکسپلائٹیٹو انسٹیٹیوشن تھا, اور لوگوں کو یہ جرت دی کہ وہ ڈپٹی کمشنر یا ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ بہادر کی گربان پہ ہاتھ ڈال سکے. یہ ان کا ایسا کنٹریبیوشن ہے جس کا کوئی تبادل اس وقت نظر نہیں آتا. تو جو تاریخ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا ان 3 کتابوں کے تسلسل میں سلیم صافی صاحب کا جو اعزاز ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے وہ تاریخ لکھی ہے لمحہ موجود میں جس کی اجازت نہیں دی جا رہی. اور جب آپ پڑھتے ہیں تو بار بار آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ وہی سوال ہیں جو ہماری تاریخ کی کتابوں سے نکال دیے جاتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ یہ لکھی جانی چاہیے یا نہیں لکھی جانی چاہیے. پہلی کتاب کو لینے کے تبدیلی لائی گئی. یہ وہ وقت ہے جب میں پرائم منسٹر ہاؤس میں کام کر رہا تھا, اور اس سارے معاملات کا جس کا تذکرہ اس میں ہے میں شاہد رہا ہوں ذاتی طور پر. تو میرے خیال ہے ہمارے لیے سبق کی بات یہ ہونی چاہیے کہ جب یہ تبدیلی لائی گئی تو کیا جو اس وقت مختلف کردار تھے انہیں یہ احساس تھا کہ یہ تبدیلی لائی جا رہی ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا. تو میں صرف آپ کو ایک بات سناتا ہوں کہ اپریل 2018 میں نے اس وقت کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب کی اجازت سے اس وقت کے سب سے بڑے فیصلہ سازوں سے پرائم منسٹر ہاؤس میں ایک دن ملاقات کی, اور انہیں کوشش کی یہ بتانے کی کہ یہ جو تبدیلی لانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ, اس کا پاکستان کے معاشی مستقبل کے اوپر کیا اثر پڑے. اور میں نے انہیں بڑی بے تکلفی سے بات شروع کرنے سے پہلے یہ کہا کہ میں یہ بات کسی سیاسی جماعت کے نمائندے کے طور پہ نہیں کر رہا, بلکہ اسٹیٹ آف پاکستان کے ایک ایسے ملازم کے طور پہ کر رہا ہوں جس کا بنیادی تعلق سول سروس سے ہے, اور جو پچھلے 5 سال سے اس معیشت کی بنت کا شاہد رہا ہے, اور اس سے شاید یہ احساس ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا. تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں, یہ آپ لوگوں کی میرے خیال ہے سیاسی جماعت کی ایک سوچ ہے جو یہ سمجھتے ہیں, ہمارا تو ایسا کوئی ارادہ بھی نہیں ہے اور نہ ہم ایسا کوئی کام کریں. خیر وہ چلے گئے تو میں وزیر اعظم کے پاس آیا واپس شاہد صاحب کے پاس. تو انہیں چونکہ معلوم تھا کہ میری کیا بات ہونی ہے, تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے کیا کہا. تو میں نے کہا انہوں نے انکار کر دیا
کہ ہم ایسا کوئی کام نہیں کر رہے. انہوں نے کہا آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا میرا یقین ہے، خیال نہیں ہے، میرا یقین ہے کہ وہ تبدیلی لانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جو اس میں خوفناک بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو تبدیلی لانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ لیجیٹمیٹ نہیں ہے. اگر تبدیلی لیجیٹمیٹ ہو تو اس کے اثرات مثبت ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی کے لیے بھی آ رہی ہو. لیکن تبدیلی جب انلیجیٹمیٹ ہوتی ہے تو اس کے اثرات جو ہیں وہ منفی ہوتے ہیں. جب تبدیلی الٹی پڑی تو اس وقت تو میں کسی کی مہربانی سے کیمپ جیل میں قید تھا، تو میری جو ہے میں اتنا اس کا اثر سے کچھ کسی حد تک آپ رہا. جیل میں کچھ اور سختیاں تو ہوتی ہیں، لیکن ایک بارہ یہ بھی ہوتی ہے کہ آدمی کو چونکہ انٹراسپیکشن کا موقع بہت ملتا ہے تو کچھ بھلائی بھی ہو جاتی ہے. لیکن اب جو یہ تبدیلی گلے پڑنے والا مسئلہ ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو سب سے خوفناک بات ہے وہ ایک تو وہ سائٹ ہے کہ یہ تبدیلی جو لا رہے تھے ان کے گلے پڑ گئی ہے، لیکن جو پاکستان کے لیے اور اس معاشرے کے لیے اور پاکستان کی سیاست کے لیے اور پاکستان کے مستقبل کے لیے جو نقصان ہوا ہے، ایک نظر اور ایک سوچ ہمیں اسے بھی دینی چاہیے. پاکستان کی نوجوان نسل نے اور اس کی ایک بڑی تعداد نے اپنی بہت سے خواب اور اپنی بہت سی خواہشات اور اپنی بہت سی سوچیں اس ایک تبدیلی کے ساتھ منسلک کر لی. میں اور آپ ہم میں سے کوئی بھی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا. اور مجھے جو سب سے زیادہ خوف آتا ہے وہ آتا ہے کہ وہ خواب جب ٹوٹے ہیں تو وہ لوگ کدھر جائیں گے، اور وہ تبدیلی جس کی امید لگا کے اور جب جس میں ان کو اپنے لیے ایک مستقبل نظر آ رہا تھا، جب وہ سامنے نہیں رہے گا تو کدھر جائیں گے. اور اس سے بھی زیادہ یہ اس کا کچھ تذکرہ کچھ آخری کالموں میں کیا ہے صافی صاحب نے کہ اس کے فوراً بعد جو بندوبست لایا گیا ہے، اور میں بالکل میر صاحب سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ وہ آیا نہیں، وہ بندوبست بھی لایا گیا ہے. تو وہ جو بندوبست لایا گیا ہے اس نے مزید جو تباہی کا سفر شروع کیا ایک عام آدمی کے لیے. ہم کسی ایلیٹ کی کسی 1% طبقے کی بات نہیں کرے، وہ اس کو کہاں پہ لے کے جائے گا. میں صرف اگر آپ مجھے اجازت دیں گی تو 4 مصرے پڑھ دوں گا، شاید وہ زیادہ بہتر بتا سکیں کہ یہ سارا 3 کتابوں کا سفر جو ہے وہ کیا تھا. کہ میرے خدایا میری زمین پر عجیب موسم اتر رہے ہیں، جنہیں بشارت تھی صبح نو کی، وہ کیسے بے موت مر رہے ہیں. نقیب تھے جو نئی سحر کے اندھیری راتوں میں کھو گئے ہیں، اور وہ جن کو ایک عمر جاگنا تھا وہ کیسے چپ چاپ سو گئے ہیں. تو اس معاشرے کو اکثر یہ تمام لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں اس نیند سے جھنجھوڑ کے جگانے کی ضرورت ہے. ان تمام اداروں کو اور ان سیاستدانوں کو اور ان سیاسی جماعتوں کو بھی اس نیند سے جگانے کی ضرورت ہے جو بہت آسانی سے اس کھیل کا بار بار حصہ بن جائے. شکریہ.